بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج انتہائی خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کیونکہ کچھ دن قبل میں نے NDU میں ایک لیکچر دیا جس کا ٹائٹل تھا دا رول آف کیریکٹر ان اسلام، اسلام میں کردار کی اہمیت۔ اس کے بعد میں نے 2 حصوں پہ آرٹیکل بھی تحریر کیا جو ڈیلی ٹائمز پاکستان میں چھپا، اور غالباً میں آپ لوگوں کو بھیج بھی چکا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا۔ آج میں وہ تمام باتیں اس شارٹ ویڈیو میں کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ یا رب عطا ہو میرے الفاظ میں روانی، یا رب عطا ہو میرے الفاظ میں روانی، تب ہی سمجھا سکوں گا قرآن کی زبانی، سمجھا سکوں گا تبھی قرآن کی زبانی۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اسلام میں کردار کی اہمیت بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمارے شریانوں میں خون کی اہمیت ہے، جس طرح ہمارے جسم میں دل کی اہمیت ہے، جس طرح ہمارے سر میں دماغ کی اہمیت ہے، جس طرح ہماری آنکھوں میں روشنی کی اہمیت ہے، جس طرح ہمارے کانوں میں سماعت کی اہمیت ہے۔ بغیر کردار کے مسلمان مومن نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جنت مومن کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے نہیں۔ تو میں نے بہت زیادہ زور دیا اس بات پہ کہ مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی مسلمان ہوتا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس کے اوپر کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ میرے حساب سے جب وہ پیدا ہوتا ہے ایک مسلمان اپنے گھر میں تو وہ ایک فقیر ہوتا ہے۔ فقیر، FAQIR، فیتھ ان اللہ، فیتھ ان قرآن، فیتھ ان اسلام اینڈ فیتھ ان رسول، فقیر۔ لیکن اسے فقیر بننے میں چونکہ اس کا کوئی کمال نہیں تھا، اس لیے امیر بننے میں اس کا کمال ہونا چاہیے، اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ امیر بن سکے۔ اس کا طریقہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں، اور اگر یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی تو ہو سکتا ہے میں پارٹ 2 میں بتاؤں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو 2 چیزیں ہوئیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی سوچنے سمجھنے کی، اسے اشرف المخلوقات بنایا اور کہا کہ سوچو اور سمجھو، اور اگر سمجھ میں آئے تو میری حاکمیت کو قبول کرو، ورنہ لکم دینکم ولی دین، ورنہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی اجازت دے دی کہ اگر تو میرے نیک بندوں کو بہکا سکتا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لے، بہت کم ہی نیک بندے ہیں میرے جنہیں تو بہکا سکے گا، زیادہ تر جو لوگ تیرے بہکاوے میں آئیں گے ان کے لیے پھر جنت نہیں ہوگی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا انسان کو اس دنیا میں، اور اس کے ساتھ لگا دیا شیطان بھی اور ساتھ میں فرشتے بھی جو اس کا حساب کتاب لکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ سب کچھ معاف ہو سکتا ہے توحید کے علاوہ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اس چیز کو بہت واضح طور پہ بیان کر دیا، قل هو اللہ احد۔ میں نے انتہائی آسان مفہوم میں اس کو کچھ اس طرح تحریر کیا ہے سورہ اخلاص کو، ایک ہے بس ایک ہے، رحیم ہے وہ کریم ہے، اللہ الصمد، ایک ہے بس ایک ہے، خالق ہے مخلوق کا، کاتب ہے تقدیر کا، دین بھی اس کا دنیا بھی، ایک ہے بس ایک ہے، ایک ہے بس ایک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کے ساتھ جب انسان کو زمین پہ بھیجا تو اس نے بیسیکلی انسان کا امتحان لینا تھا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے یا نہیں. اور یہی امتحان جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا لینا تھا روز حشر تک اس کے ساتھ چلے گا. اعمال اسی لیے انتہائی اہم ہیں انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں، مومن بننے کے لیے، کیونکہ اگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ دنیا میں اسلام پھیلاؤ، اسلام کی دعوت دو، تو فوراً ہی جنگیں نہیں شروع ہو گئی تھیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی نوک پہ پھیلایا گیا، نعوذ باللہ، انتہائی لو ہے، بہت غلط الزام ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کے پاس اپنے ایلچی بھیجے، ڈپلومیسی کی اہمیت کو سمجھایا دنیا کے سامنے، اور اس کے بعد پھر جب ضرورت پڑی تو جنگوں میں داخل ہوئے. ورنہ قرآن حکیم نے تو بہت صاف کہا ہے، ناحق ایک شخص کا قتل بھی انسانیت کا قتل ہے. یہ ہیں وہ مضمرات اور یہ ہیں وہ ہدایات اللہ تعالیٰ کی جن کے ساتھ ہمیں دنیا میں اتارا گیا. لیکن ہم آج کہاں ہیں اور کن حالات میں ہیں، اس کے ذمہ دار کوئی نہیں، ہم خود ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس بیان کو جاری رکھوں گا. عنوان ہے اسلام میں کردار کی اہمیت، اور یقین کیجئے کردار کے بغیر مومن کچھ بھی نہیں. علامہ نے کہہ دیا تھا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.